اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اللہ کا نام لے کے قادہ کی آخری جو ہمارے ایک دو اذکار رہ گئے تھے وہ کر لیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد کی کچھ اذکار ہیں وہ تیرے بحث لے کے آئیں گے۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر لیتا ہوں جی۔ یہ ہمارے اب ایک یا دو ہی رہ گئے شاید۔ تو نمبر 7 جو ہے، ہم نے 6 اس سے پہلے شاید کر لیے تھے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علم ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک و نبیک اللہم انی اسألک من الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھی جو فوراً ملنے والی ہے، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا، اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی جو عنقریب پہنچ جائے گا، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر، اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ یہاں پہ نبیوں کا کی جگہ رسولوں کا بھی ہے۔ اور اس کے بعد اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ایسے قول و عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کا باعث ہو، اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایسے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کا باعث ہو۔ اور میرے پروردگار، تو نے جو فیصلہ بھی میرے لیے کیا ہے اس میں تجھ سے اچھے انجام کی درخواست کرتا ہوں۔ اور نمبر 8 جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرے گناہ معاف کر دے، اگلے اور پچھلے، کھلے اور چھپے، اور جو زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، اور وہ سب چیزیں بھی جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے اور تو ہی انہیں پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہمارے اذکار ہیں جو کہ بعض روایتوں میں نقل ہوئے۔ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ یہ ٹائم ہے، قادہ کا ٹائم، یہ دعائیں کرنے کا ٹائم ہے۔ میں نے یہ جو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ اکثر وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتائیں کہ یہ دعا میں نے مانگی۔ تو ان دعاؤں کو دیکھ کر آپ نے اصل میں وہ اسپرٹ دیکھنی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے مانگے تو کیا مانگے۔ یعنی ہم عام طور پر ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ، میں نے غور کیا، آپ نے بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ جب کبھی عمرہ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، تو بالعموم وہ دعائیں جو ہیں وہ دنیا ہی کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ انسان ظاہر بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، اس کو زندگی میں اس دنیا میں بھی بڑی مدد کی ضرورت ہے۔ تاہم جو چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آج چونکہ ہم اس سے ہماری نظریں اوجھل ہیں کہ ہمیں جس جگہ پہ پہنچنا ہے اور جس جگہ پہ جا کر ہمارا جو مقدر ہے وہ کبھی بدلنا نہیں ہے، اور جو اصل میں ہمارا مقام ہے، جو اصل میں ہمارا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے وہ آگے ہے۔ یہاں کی مشکلیں، یہاں کی آسانیاں، یہ سب عارضی ہیں، ان سے تو ہم نے گزرنا ہی ہے اور گزر جائیں گے۔
یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ وقت تھوڑا سا مشکل بھی اگر گزرے گا تو گزر جائے گا. اصل چیز یہ کہ ہماری ترجیح جو ہے ان دعاؤں میں بھی جو نظر آئے وہ آخرت کی کامیابی نظر آئے. یہ آپ کو اگر آپ غور کریں تو ان ساری ہی دعاؤں میں جو پیغمبرانہ دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں میں وہ بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے. تو میں نے یہ جو آپ کے ساتھ اس جگہ پر یہ ساری دعائیں شیئر کی، ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس اسپرٹ کو سمجھا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ملحوظ رکھی ہے. یہاں تک کہ دیکھیے سفر کی دعا کرتے ہوئے یا سواری پر سوار ہوتے کی دعا کرتے ہوئے بھی اس کا شکر بھی ادا کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے واپس لوٹ کر اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے. یہ یاد دہانی ہے جو کنٹینوسلی ہمیں ہوتی رہی. یہ ہمارے ٹریگرز ہیں. یعنی وہ میں نے پہلے بھی آپ سے بعض جگہوں پہ بعض دوسرے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی نا کہ اپنے لیے ٹریگرز سیٹ کر لیں، عادتیں بنا لیں کچھ. یعنی جب گاڑی میں چابی لگانے لگیں تو یہ عادت بنا لیں کہ یہ میں پروردگار کے اپنے مدد ہی سے یہ گاڑی چلا پاؤں گا، اور یہ جو میں سفر کرنے لگا ہوں اس میں خیر و برکت کی دعا جو ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہو جائے. تو یہ ٹریگرز ہیں. ہمیں ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کو یاد رکھنا ہے ہمارا مقصد بن جائے. تو یہاں پر آج ہم روک لیتے ہیں جی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ویل بی ٹیکنگ اپ سم سپلیکیشنز جو کہ روایت ہوتی ہیں جو نماز کے بعد یہ جب دعائیں کر لی جاتی ہیں قعدہ میں، وہ جو آپ نے کرنی ہے آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں. یہ دعائیں بھی کریں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کے ایک ایک لفظ پر فوکس کر کے اس پر توجہ دے کے کریں تاکہ وہ دعا آپ کے دل کی دعا بنے، نہ کہ محض الفاظ کی ادائیگی. یہ جب ہم دعائیں کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد قعدہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ دائیں جانب اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بعض دوسرے مقام جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ بعض موقعوں پر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دائیں جانب منہ پھیرتے ہوئے یہ کہا، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ یہاں پر نماز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب نماز کے بعد کے چند بڑے مختصر سے اذکار ہیں جو میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، میں اب آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں. آپ کا نام لکھا رہا ہے عبدس، تو اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو معذرت. عبدس آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی پورا نام عبدالصبور ہے. موئی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھیک ٹھاک. اگین ریلی اپریشیٹ جو آپ سارا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے. سائلنٹ آبزرور اینڈ ایڈمائرر بوتھ. تھینک یو موئی جی. صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایز آئی ایم گیٹنگ ریلیٹیولی اولڈر، میں یہ چیز ریئلائز کرتا ہوں کہ لوگ اپنا اوپینین فیکٹس کی بیسس پہ چینج نہیں کرتے. وہ تب کرتے ہیں when or the probability of them changing it increases when they feel emotionally safe to do so. اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے ساتھ ایک یہاں کیمبرج میں ایک دوست تھے، ان کو میں نے کافی ایک بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائی. تو ایک دن میں ان کو گلے لگایا، جس طرح باؤں میں بائن ڈال کے جب برومانس ہوتا ہے اس تک کیا، تو آٹومیٹکلی آئی سو این اوپننگ. جو کام میری کوئی 1000 دلیلیں نہیں کر سکی وہ کر گئی. تو اس سے مجھے مولانا وحید الدین خان کی ایک بات ذہن میں آئی کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے قبیلے سے محبت کرنا یہ تو عصبیت ہے. انسان تو وہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنلی پیار کا رشتہ رکھے، ایک لو کا رشتہ رکھے. تو مجھے لگتا ہے ایجوکیشن کے اندر یہ شاید ضروری بھی ہے. سوری بات لمبی ہو رہی ہے. ماریا مونٹیسری میں ان کو بہت لک اپ کرتا ہوں، تو وہ کہتی تھی کہ ایجوکیشن از دا کریٹو اسکل آف لو، کہ لو کیا کریٹ کر سکتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ it takes a conscious effort to love, like deeply have a feeling of love for everyone. آپ ان کا بہتر چاہیں، آپ ان سے لو کریں. آپ کوئی اس بارے میں کوئی مجھے گائیڈنس دے سکیں کہ
how do I consciously replace, this tribalistic mindset with an unconditional love جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے تمام انسانوں کے لیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. میں اس میں چند چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں عام طور پہ، اور وہ اصل میں ہوا یہ، اس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیویجولزم ہے، یہ جس وقت اس لیول پہ پہنچ گیا کہ مجھے تو اپنا دیکھنا ہے اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹو مچ بادرڈ، تو وہ اصل میں اس جگہ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ دین آئی ڈونٹ کیئر، آئی اسٹاپ کیئرنگ. تو آئی فائنڈ سم آف دیز ایکسرسائزز ویری یوزفل. اس کو کر کے دیکھیے گا اینڈ دین سی if they help. ایک تو یہ کہ جنرلی آپ یہ نوٹس کریں گے کہ وین وی کراس پیپل آن دا روڈ، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پیدل چلتے ہوئے، تو وی ڈونٹ لک ایٹ دیئر فیسز جنرلی. ہمارے لیے وہ لوگ ہیں، وہ نمبرز ہیں، کتنے لوگوں نے کراس کیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کر نہیں، مطلب ایک کانشیس ایفرٹ کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، ان کے چہروں کو دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے کہ جس کو انسان کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اہتمام کیا ہوا ہے اس دنیا میں، اور یہ اپنے مسائل کے اندر گم ہے. یعنی آپ دیکھیں گے وین یو اسٹارٹ آبزرونگ پیپل یو ول سی دیٹ وین دے look at you, they will probably greet you with a smile as well. But اگر آپ ان کو آبزرو کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کچھ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی انسان اصل میں کافی کچھ میرا اور اس کا سملر ہے. یہ جو میری اور اس کی سملیرٹی ہے نا، جس وقت مجھے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ ہم نے اپنی وہ کر لی ہوئی ہیں اوپینینز، اور اتنے زیادہ اپنے بائسز اور اتنے زیادہ پریجڈسز کریٹ کر لیے ہیں. So let us connect with the other person's humanity, irrespective of ideas and opinions and beliefs and what not. ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اس وقت تک ہماری آزمائش چل رہی ہے، ان کی بھی اور ہماری بھی. اس چیز سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ تو ہمارے بلیفس ہیں، اس کو آپ کر کے دیکھیے گا. یعنی آبزرو پیپل، آبزرو دیم ود ان دیئر ہیومینٹی. وہ جب آپ ان کو آبزرو ان دیئر ہیومینٹی کرنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ جیسا بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ سارے مسائل لاحق ہیں اس کو بھی، جیسے میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے والدین کے بارے میں کنسرنز ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنز ہیں، سب لوگوں کی چیزوں، اپنی سیفٹی کے بارے میں کنسرنز ہیں، اور یہی کنسرن سبھی کے ہیں، ہم سب کے اپنی اپنی جگہ پہ. بٹ وی ڈونٹ فیل سیف انف، وی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آور ولنریبلٹیز انفارچونیٹلی. بٹ آئی تھنک اٹس اے لولی کویسچن، اور اس پر میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کسی وقت زیادہ آرگنائز طریقے سے اس پہ بات کر کے اس کا جواب بھی اس کا تیار کیا جائے. اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر. اور بھی کوئی اس میں اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو ضرور کریں جی. یعنی دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ہم دوسروں کی ہیومینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اپنے وہ جو ہے نا بیانڈ آور ٹرائبل گاڈس، جس طرح کا وہ فریز ہے، کہ اپنے جو خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہوں کی اپنی محبتیں جو کریٹ کی ہوئی ہیں، اس سے اٹھ کر ایک یونیورسل لیول پر ایک محبت کا تعلق. یہ آبویسلی وہ محبت نہیں ہوگی جو کہ آپ کو اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، جو جس کا تعلق اصل میں ایک ایسوسیشن سے بھی ہے، ساتھ رہنے کی کنٹینیوسلی، اس سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک کمپیشن، ایک ایمپتھی، یہ ضرور بھی پیدا ہونی چاہیے. آئی تھنک اٹس اے ریکوائرمنٹ آف ہیومینٹی. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ جی. میں اس کو ایک ٹاپک بنا کر انشاءاللہ رکھتا ہوں کسی میں. لیکن if there is anybody who would like to contribute on this topic جی، most welcome. جی بے شک، بہت ہی بیوٹیفل تھاٹ ہے جو بھی بھائی نے ایکسپریس کیا. اگر اس میں ایک پرسنل میں ایکسپیرینس شیئر کروں جس سے اسی حوالے سے ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ میرے لیے معاملہ ذرا بہتر ہوا، وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ماشاء اللہ، ان کو آئی سم ٹائمز ریفر ٹو ہیم کہ جی وہ ہمارے رشتہ داروں کی انسائکلوپیڈیا ہیں. تو ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ بھی ہے اگر کہ میرے دادا کے سبلنگ کی اولاد میں کہیں کوئی ہے تو ہی وڈ نو. اور وہ بتاتے بھی اس طرح سے کہ ایگزیکٹ ٹریک کر لیتے ہیں.
رشتہ کہ کبھی کبھی میری والدہ ان سے کہتے بھی ہیں کہ جی آپ بس نام لے دیا کریں، آپ کیوں بتانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک امیزنگ کوالٹی ہے ان کی. اور دس بیکاز ہی ریپیٹڈ دس سو مینی ٹائمس، ہمیشہ یاد کراتے رہتے ہیں، اہمیت کا احساس دلاتے رہتے ہیں. اسپیشلی میں کیونکہ دوسرے ملک میں رہتا ہوں، تو اگر ہمارے شہر میں کوئی دور کے بھی رشتے دار ہیں تو والد صاحب میرے باقاعدہ مجھ سے اس کا ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھو بیٹے رشتے دار ہیں، وہ تو حقوق ہیں ان کے، اس میں آپ غفلت نہ کیجیے گا. سو واٹ دیٹ میڈ می تھنک واز کہ وہ لائن کہاں ڈرا ہوگی، کیونکہ میں پہلے محسوس کرتا تھا کہ اچھا وہ تو بہت دور کے ہیں، تو بٹ وہ لائن ہم کہاں ڈرا کریں گے. اگر مجھے آج پتہ چلے کہ جی میرے 4th 5th 6th جنریشن گرینڈ پیرنٹس سے کوئی لنک نکل رہا ہے، یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا، آئی ول اسٹل فیل اے بلڈ ریلیشن ٹو دیم. اور اگر آپ اس کو پیچھے لیتے چلے جائیں تو ایونچولی سب کا نکل آئے گا، ہم سب بلڈ ریلیٹیوز ہیں. دس ریئلائزیشن نے ایٹ لیسٹ میرے پیراڈائم میں تو بہت معاملہ بہتر کیا کہ وہ دکاندار سے اگر معاملہ کر رہے ہیں آپ، کوئی رینڈم آدمی سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے، تو بہرحال ایک بلڈ ریلیٹیو ہے، خون کا تعلق تو ہے. تو صرف کہنے میں تو ہے ہی کہ جی انسان ہیں ہم سارے، لیکن بہت دور نہیں جانا پڑے گا. اور اگر ہماری بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی جنریشنز ایک ہی علاقے میں رہ رہی ہوتی، تو دس مینس کہ بہت 5 6 8 10 جنریشن پیچھے چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی رشتہ نکل آئے گا ان کے ساتھ. بالکل. اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اس کو یاد رکھنا کہ ہم جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ایک رب کے بندے ہیں، ایک خدا کی بندگی کرنے مطلب ایک خدا کے بندے ہیں، بندگی ہم اپنی آئیڈیاز کے مطابق جس کی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک آدم کی اولاد بھی ہیں. یہ دونوں ہی اسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی یہ جو جس کی طرف علی نے بھی اشارہ کیا. لیکن اس میں پھر اب ایک سوال پیدا ہو جائے گا، اور اس سوال کا جواب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ حقوق پھر کیسے قائم ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم جو بالکل ایک ان نون آدمی ہے، کیا اس کے حقوق وہ ہو جائیں گے؟ تو حقوق جو ہیں وہ اصل میں الاقرب فالاقرب کی بیسس پہ قائم ہوں گے. یعنی آپ سے قریب ترین جو ہیں، آپ کے گھر، آپ کے بہن بھائی، یہ جو اب ایکسٹینڈ کرتے جائیں، تو یہ جو الاقرب فالاقرب، یہ جو اصول ہے، اس پر حقوق قائم ہوں گے. جس کا جو قریب ترین ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہوگا. یعنی اس چیز کو سامنے رکھیں. ظاہر ہے کہ اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ضرورت بھی دیکھی جائے گی، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بٹ اس کو قرآن مجید میں سورہ انفال کے اینڈ پہ بیان بھی کر دیا کہ سارے مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، بھائی ہیں. ایک بھائی چارے کی فضا بھی قائم کی قرآن مجید میں، جیسے ہم جانتے ہیں. لیکن اس کے اینڈ پہ آ کے تو اس چیز کو بھی سگنیفائی کر دیا کہ جو رحمی رشتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا رحمی تعلق ہے، وہ جو قریبی تعلق ہے جن کے ساتھ، وہ زیادہ آپ کے لیے حقدار ہیں کہ آپ کی مدد ملے. تو یہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو کمپیشن ہے، وہ جو ایمپتھی ہے، وہ جو ایک ہیومینٹی کا کنیکشن ہے، وہ جو آدم کی اولاد ہونے کا کنیکشن ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہو جائے. اور یہ اس کے لیے یہ میڈیٹیشن جو ہے، میڈیٹیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ کلوزنگ یور آئیز اینڈ vacating your mind from everything. It is also about reflecting. Meditation basically مطلب ہوتا ہے میڈیٹیشن کا ریفلیکشن، کسی چیز پہ غور و فکر کرنا. اس طرح کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. جی اٹس اے ونڈرفل کویشچن. آئی پرے کہ ہم لوگ یہ زیادہ اس طرف مائل ہوں کہ جو ہماری ایک سنگل ہیومینٹی ہے، جو جس کو سورہ نساء کے آغاز میں بیان کیا ایک طرح سے، اور دونوں ہی پہلوؤں سے بیان کیا ہے کہ تم رحمی رشتوں کا پاس رکھو. تم ایک آدم کی اولاد ہو، ایک جان سے پیدا کیا تمہیں جس سے یہ ساری دنیا میں انسان بھرے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک رب کے بندے ہو. اور انہی دونوں کے حوالے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے پکارتے ہو. ان کے بارے میں بہت احتیاط کرو. تو یہ دس از اے ونڈرفل ایسپیکٹ. اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اینڈ وی آر مسنگ دیٹ. اپنی زندگیوں کے اندر جتنا ہم گم ہوتے جا رہے ہیں، وی ہیو ٹوٹلی مسڈ آن دیٹ. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی سر مجھے صرف ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرنا تھا. آپ نے کچھ سیشنز پہلے
ذکر کیا تھا کہ آپ وہ دعائے قنوت کا آپ کوئی جی ترجمہ جی کر رہے تھے، جی تو سر وہ آپ میں ویٹ کری تھی کہ شاید آپ شیئر کریں گے یہ نماز کے اذکار میں، جی جی تو سر پلیز وہ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ جی وہ کروں گا جی انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اس میں صرف دعائے قنوت تو بہت چھوٹی سی ہے، اس سے یعنی یہ جو ہوتی ہے نا، جب یہ دان میں جب یہ دعائے قنوت کے ساتھ اور دعائیں مانگتے ہیں، تو میں نے وہ ایک چھوٹی سی شارٹ سی جمع کی، اپنی یہ جمع کر لی تھی، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ ساری بڑی خوبصورت لگتی ہیں مجھے، بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں کام کر رہا ہوں۔ کام تو کیا کر رہا ہوں کہ آلموسٹ ہو گیا ہوا ہے۔ آئی ول شیئر اٹ ود یو انشاءاللہ۔ دعائے قنوت کا یہ جب ایک دفعہ یہ جو ہے سلسلہ ختم کر لیں ہم، تو اس کے بعد وہ جو دعائیں ہیں، اور پھر کچھ جو اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جو اپنی زندگی میں ہمیں ٹریگر سیٹ کر لینے چاہیے، تو یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، وہ بھی ایک نوعیت کے ٹریگرز ہیں۔ مثال کے طور پر رفع حاجت کے وقت کی دعا، یا رفع حاجت کر لینے کے بعد کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، جس طرح سے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ بھی اصل میں ٹریگرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی سے ملتے ہوئے کیا دعا کرنی چاہیے، کیا سفر پہ بیٹھتے ہوئے، سواری پہ چڑھتے ہوئے، یہ کیا دعائیں ہیں، اور یہ کیا چیز، کیا کام کیا کرتے ہیں، یہ اصل میں اس کی یاد دہانی کہ میں اصل میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میں اصل میں کدھر جا رہا ہوں۔ تو آئی تھنک اس حوالے سے یہ امپورٹنٹ ٹریگرز ہیں، اور ضرور کریں گے جی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جیسے فرسٹ ہمارے بھائی نے جو بات کی اسی سے ریلیٹڈ بات میں اسی پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ بیفور دا سرجری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نروس ہوتا ہے، بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے، بیکاز کمنگ ٹو دی آپریشن تھیٹر اٹس ناٹ اے ویری فرینڈلی پلیس فار دیم۔ تو بعض دفعہ ان کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی انگزائٹی ہو جاتی ہے، اینڈ لوز موشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، سو ملٹیپل چیزیں، بیکاز تو ایسے میں پھر میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ لائک بفور اسٹارٹنگ دا سرجری I make sure that I sit with them for 15 minutes. I hold their hand. I talk to them and I explain them the whole procedure, that how long it will take. And this is, in fact, میں ان کو draw کر کے بھی بتا رہی ہوتی ہوں، سی یہ اس طرح سے پروسیجر ہے، اور یہ پروسیجر ہم دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، سو دس از ایبسلیوٹلی فائن، یو ول بی اوکے، گیونگ دیم دیٹ کانفیڈینس دیٹ آپ کے لیے چیزیں ٹھیک رہیں گی، کچھ ہونے والا نہیں ہے، بھی آ گیا ہے، آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اینڈ یو نو ٹاکنگ ٹو دیم، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس وقت یہ سوچے بغیر کہ اس کا جینڈر کیا ہے، اینڈ آٹومیٹکلی دا پیشنٹ بیکم سو کمفرٹیبل اینڈ دے اسٹارٹ بلیونگ ان یو، اینڈ رائٹ، اور وہ آٹومیٹکلی لائک یو نو اس کے بعد سرجری کے بعد وین دے جب اپنے روم میں ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، اینڈ وین آئی گو اینڈ ٹیک راؤنڈ، سو دوز پیشنٹ وہ اتنا مسکرا کے خود سے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھ کے جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں اور جو ان کی ہیلنگ ہوتی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہمارے ایک محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اور ان کو کمفرٹیبل فیل کروانا، اس کا جو اثر ہے وہ پیشنٹ پہ بہت ڈفرینٹلی ہوتا ہے۔ اور وہی چیز میں دیکھتی ہوں کہ جب ڈیورنگ دا سرجری جسٹ لائک یو نو پیشنٹ آیا اور اس کو آ کر ڈاکٹر نے مطلب پیشنٹ ڈر رہا ہے، بعض دفعہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وہ اتنے نروس ہوتے ہیں، ان کے گھر والے وہ بار بار ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جسٹ لائک دیر واز اے گرل، مجھے میری ایک بار واپس میری امی سے ملنا ہے، نہیں آئی ایم فائن، آئی وانٹ ٹو گو اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو مائی مدر، تو ایسے میں ان کو کمفرٹیبل کر دینا، تو آئی تھنک اس کا ایک بہت ہی اچھا افیکٹ آتا ہے۔ بس میں اس پہ یہی کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی سر۔ ویری ویری امپورٹنٹ جی۔ اس کو آپ تو یو آر ان دس فیلڈ، اور اس میں اس کو کہتے ہیں پلسیبو افیکٹ۔ میرے خیال میں ایوری تھنگ دیٹ میکس اے پیشنٹ کمفرٹیبل از اے پارٹ آف دیٹ پلسیبو افیکٹ۔ یہ جو پلسیبو افیکٹ ہے، یہ اصل میں کیا کرتا ہے کہ انسان کو جدھر
اصل میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پر ایک شوگر پل ہے یا ایک اینی تھنگ دیٹ ہیز نو امپیکٹ، آپ اس کو اگر پین کلر کے طور پر دے دیں اور وہ کنونسڈ ہے کہ وہ پین کلر ہے، تو وہ اٹ ول ہیو این افیکٹ، اٹ از کوائٹ لائکلی ٹو ہیو این افیکٹ. اور اس کی وجہ یہ کہ اٹ از آل اباؤٹ دا مائنڈ، ہم کس طرح سے چیزوں کو پروسیس کر رہے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کہا میری والدہ کیا کرتی تھیں. اب میرے کئی دفعہ والدہ اور والد صاحب کا یہ ڈائلاگ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کیا کرتی تھیں، ڈاکٹر کو مل کے آئی ہیں اور ابھی نکلی ہیں، تو اور والد صاحب کہتے تھے یہ جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہیں میڈیسن یہ لے لیں، تو کہتے تھے نہیں میں نے تو میرے اتنے اثر نہیں کرن گیا، یہ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ڈاکٹر پسند نہیں آیا، یعنی اس نے کوئی رک کے بات نہیں سنی، کوئی اس نے توجہ نہیں دی، تو اس کی دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی. اور دوسرا جو ہوتا تھا وہی دوائیاں دوسری جگہ پر جو اگر مل رہی ہیں تو وہ وہاں پر اثر بھی کر. اور یہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ وہ ان کا خیال ہوتا تھا، کئی دفعہ انہوں نے لیں اینڈ دے وونٹ ہیو اینی افیکٹ. تو آئی تھنک وہ جو جدھر سے عبدالصبور نے بات شروع کی تھی نا کہ آئیڈیاز کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آئیڈیاز کمیونیکیٹ کرنے میں جب ہم کمفرٹ لیول ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اصل میں وہ آئیڈیاز کی کمیونیکیشن بڑی بہتر ہو جاتی ہے. بالکل یہی چیز، یہ بھی پلاسیبو افیکٹ ہے. یعنی وین آئی لوور مائی گارڈز بیکاز آئی فیل سیف، تو اس کے نتیجے میں آئیڈیاز بھی کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اور وین دا پیشنٹ لوئرز ہر ٹینشن انگزائٹی اور اس طرح کی جو مسائل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں، وہ جب ان کو لوور کر لیتے ہیں تو علاج آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ جو سروسز ہیں، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں دونوں کا ساتھ، کہ ڈاکٹرز اینڈ ٹیچرز یہ دونوں جو ہیں اگر یہ اپنے اس پلاسیبو افیکٹ کو بہتر کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کی تعمیر بھی اچھی ہوگی، ان کی ہیلتھ کی مینٹیننس بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. تو یہ اینڈ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. حملہ پر میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر. سوال یہ تھا کہ سورت، میرے خیال سے سورت آل عمران کے بالکل شروع میں تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارحام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اولو الارحام کا جو ذکر ہوا ہے، تو اس کی جب ہم پڑھ رہے تھے تفسیر پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک نقطہ ہمارے ٹیچر نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ اس کے لیے ہرٹ فیل کرتے ہیں، یا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں قحط آتا ہے تو یہاں سے لوگ بھر بھر کے ٹرک بھیج رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سونامی آتا ہے، وہ لوگ ہمارے بہت مطلب ان کی نسلوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن انسان کا ایک تعلق ہے کہ وہ دوسرے انسان کی درد کو محسوس کر سکتا ہے. تو یہ ایک کوالٹی ہے اور یہ ایک بہت ہی، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ درد مندی کی اور انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے. تو بس میں اس میں یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ہمارے عمل میں نظر آتا ہے اور آنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ تھوڑا کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یہ انسانی کوالٹی میرے اندر سے کیسے نکل گئی ہے. سر دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ انکنڈیشنل لو جو ہے، جیسے کہ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ وہ بچوں کو تو دیا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے بھی پیرنٹس دے سکتے ہیں، پیرنٹس کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے پاس اگر ایک کلاس روم میں 20-25 بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں سب کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بات کرنا، ان کو ہر وقت ان کے ساتھ ریزنز اینڈ لاجک کو یہ ساری چیزیں کرنا. تو سر میرا فی الحال سوال یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے اڈلٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے ساتھ انکنڈیشنل لو کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انکنڈیشنل لو اصل میں بڑوں کے پس منظر میں کسے کہا جا رہا ہے، بچوں کے پس منظر میں کسے کہا جا رہا ہے، یا یونیورسلی اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو یہ میرا سوال تھا. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے نا، پیرنٹس کی انکنڈیشنل لو تو ویسے ہی ہوتی ہے. یعنی لیٹ اسٹارٹ ود یور اوریجنل کویسچن. یہ جو بات تھی آپ کی کہ انسان کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی تو ایمپتھی اس کے اندر نیچرلی موجود ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرر نیورونز ہیں، آپ جب ایک خاص طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو اٹ ایکچولی، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کو زخم لگا ہے تو یو ول فیل دیٹ کائنڈ آف
کرنجی فیلنگ ہوتی ہے میرے اندر، یہ جو کیوں ہوتی ہے، یہ میرے اندر وہ مرر نیورونز ہیں، ٹھیک ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں بعض لوگوں کو، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا دو پارٹیسپینٹس کی ٹیم بن جائے، اور ایک جو ہے وہ اس کو دوسرے کی طرف، اس نے ایک نے بالکل سیریس رہنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو مسکرا کے دیکھتا رہے گا جسٹ فار اباؤٹ اے منٹ اور مے بی 20-30 سیکنڈس، اور لازماً ایک نہ ایک جو ہے وہ دوسری طرف آ جاتا ہے. دا ریزن از دیٹ وی ایکچولی لک ایٹ دی ادر پرسنز ایکسپریشنز اینڈ وی اسٹارٹ فیلنگ دیٹ وے ایز ویل. یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر، اور یہ میرر نیورونز جو ہیں انٹرسٹنگلی یہ اصل میں جدھر سے ڈسکور ہوئے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ بندر تھے. یعنی بندروں کے اندر بھی کافی حد تک وہ چیز موجود ہے، لیکن انسانوں کے اندر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ چیز. یہ ہماری بیسیکلی نرچرنگ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بیسیکلی ایک کلیکٹیو وہ رکھتے ہیں اسپرٹ، ایک دوسرے کے لیے فیل کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت ہم کو بالکل انڈیویجولی نرچر کیا جائے گا اور ہمیں اپنی لڑائیاں خود لڑنے کے لیے دے دی جائیں گی، کوآپریشن ہماری کبھی ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوتی ہے، ٹیم ورک کبھی شامل نہیں ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ٹیم ورک شامل ہوتا ہے وہ بھی دوسری ٹیم کو ہرانے کے حوالے سے شامل ہوتا ہے. یعنی ہم وی بیکم اے ٹیم آف اے کلاس، اور وی بیکم اے ٹیم آف اے سیکشن، اور پھر اس کے بعد دوسری ٹیم کے ساتھ مقابلہ. اٹس آل اباؤٹ کمپٹیشن اینڈ کمنگ آن ٹاپ. تو یہ والی اسپرٹ ہے، یہ جنرلی اٹ ول ریڈیوس ایمپتھی. جدھر آپ کو ایمپیتھک چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جدھر آپ کی ویلیو یہ ہو کہ ہم اس کو نرچر کریں زیادہ، تو پھر زیادہ کوآپریشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. جہاں تک اس دوسری بات کا تعلق ہے، جو انکنڈیشنل لو ہے وہ پیرنٹس کی تو ہوتی ہے. پیرنٹس اس میں جو غلطی کرتے ہیں وہ اصل میں انکنڈیشنل لو کے ایکسپریشن میں غلطی کرتے ہیں. یعنی اف یو آر ناٹ گڈ، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو، تو میں اپنے لو کے ایکسپریشن کو روکتا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میری محبت کم ہو جاتی ہے یا میری محبت نہیں رہتی ہے، میں اس کو روکتا ہوں. یہ کنٹرول کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. یعنی یہ ہم نے سیکھی ہے، یہ ہم نے کو بنائی نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا. ہمیں اتنی اچھی طرح سے یہ بڑوں سے ملی ہے کہ ہم اس کو نیچرلی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. انکنڈیشنل لو جو ہے وہ تو پیرنٹس کے لیے موجود ہے. جب آپ ٹیچنگ پروفیشن میں آتے ہیں، عام طور پر اچھی کلاسز کا جو سائز ہوتا ہے جی، دے شوڈ بی جنرلی، بہت زیادہ بھی کر لیں آپ تو 12 سے 15 بچوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہماری یہاں ایجوکیشن اب اتنی وہ ماس کا مسئلہ بن گیا ہے، ماس ایجوکیشن، اس کے بعد پھر اس کو ایک بزنس پروپوزیشن کے طور پر بھی فیزیبل ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو اٹھا کر اس کو 25 تک لے جاتی ہیں. بٹ آئی وڈ ایز اے پرنسپل آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایز اے ٹیچر آپ اپنے ہر بچے کو ایک ریگارڈ جو ہے، یعنی اس کو اس سے محبت کا اظہار اس کی پرفارمنس کی بیسس پر نہ کریں. یعنی اس کی انڈیویجویلٹی کو پہچانتے ہوئے، اس کی یونیکنیس کو پہچانتے ہوئے، اس کی اسٹرینگس کے اندر، اس کے اندر کیا اسٹرینگتھ ہیں، ایز اے ٹیچر یو شوڈ اسٹارٹ نوٹسنگ کہ یہ بچہ جو ہے یہ کس طرف زیادہ مائل ہے. یہ کنیکشن، اس میں کنیکٹیوٹی کا اسپیکٹ زیادہ ہے، اس میں محنت کرنے کا اسپیکٹ زیادہ ہے، اس میں میتھمیٹکس یہ زیادہ اچھی جانتا ہے، یہ لینگویجز میں بہتر ہے. ہر بچے کے اندر اپنی اسٹرینگس ہیں، اس کو اس کی اسٹرینگتھ پر ریکگنائز اور اس کو ریگارڈ کرنا شروع کر دیں. لیکن اٹ شوڈ نیور بی بیسڈ آن ہز پرفارمنس، ہز اور ہر پرفارمنس. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ پرفارمنس کی بیسس پر ریگارڈ کرنے لگ پڑتے ہیں تو وہ اصل میں کنڈیشنل ریگارڈ ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. یعنی کنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہی اس کو ہے کہ بجائے اس کے کہ یو آر بینگ ویلیوڈ فار یور سیلف ایز اے ہیومن بینگ، یو آر بینگ ویلیوڈ فار واٹ یو کین اور واٹ یو ڈو، واٹ یو کین ڈو اور واٹ یو ایکچولی ڈو. اس کی وجہ سے آپ کو ریگارڈ ملنے لگ پڑے. تو یہ کنڈیشنل لو، یہ اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل لو. اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ کنڈیشنل ریگارڈ کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم میرے ساتھ بہتر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بہتر کروں گا، یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انکنڈیشنلی رسپیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، ہمیں انکنڈیشنلی ریگارڈ کرنا چاہیے، ان کی یونیکنیس کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے پرنسپلز پہ کھڑا رکھنا چاہیے. یہ جو انکنڈیشنل ریگارڈ بھی جو ہے، یہ بھی میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے، میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ بھی وداؤٹ بینگ پرنسپل سینٹرڈ ہو نہیں سکتا. ہم وی ٹینڈ ٹو ایکچولی اسٹارٹ ویلیوئنگ پیپل، وی اسٹارٹ ججنگ پیپل آن دا بیسس آف واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ریسیپروکیٹ کریں اس کو، یا یہ بتائیں کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس لیے میری نظر میں تم گر گئے ہو،
نہیں تم انسان ہو اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اور تمہارے اس عمل سے مجھے اتفاق ہے، نہیں یا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، بٹ آئی ول آلویز بی ریسپیکٹفل فار یو بیکاز مائی ریسپیکٹ شوز ہو آئی ایم ناٹ ہو یو آر. میں اس لیے نہیں عزت کرتا ہوں کسی کی کہ تم کون ہو، میں تو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں کون ہوں. مجھے یہ بتانا ہے، میرا عمل تو میرا نمائندہ ہے نا، وہ دوسرے کا نمائندہ تو نہیں ہے. تو اس لیے واٹ ایور یو ڈو از یور ایکشن، واٹ ایور یو ڈو از یور ویلیوز، از یور پرنسپلس. میں جو کر رہا ہوں وہ میرے پرنسپلز، میری ویلیوز، میری ذات کی نمائندگی کرتے ہیں وہ. تو اس پہلو سے یعنی کبھی بھی دوسرے کو اپنے ذہن میں اسیس کر کے یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے کہ اس کو کتنی عزت ملنی چاہیے، آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ میں کون ہوں، مجھے کتنی عزت دینی چاہیے، میں کس چیز کا، میں کس پیغمبر کا نمائندہ ہوں، میں کس ملک کا نمائندہ، میں کس فیملی کا نمائندہ ہوں. مجھے یہ بتانا ہے. آپ کا ایکشنز آپ کو بتاتے ہیں، دوسرے کو نہیں بتاتے. اس لیے وہ وہاں پر انکنڈیشنل لو سے زیادہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کریں گے، انکنڈیشنلی کریں گے. غلطیاں بھی ہوں گی، ہم وی ول آلویز ریسپیکٹ ایچ ادر ایز ہیومن بینگس. یہاں تک کہ مجرمین کے حوالے سے بھی جب یہ ان کے عمل پہ ان کو سزا بھی دے دی جائے گی، تب بھی ان کے بارے میں بات چیت کرنے کو پسند نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا، جو اس سے غلطی ہو گئی، اس نے اس کی سزا بھی پا لی، بٹ ایز اے ہیومن بینگ اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. سر میرا سوال تھا کہ میری جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تمام دعائیں کر لیتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے نا کچھ مسنون دعائیں یاد بھی کی جو مختلف انبیاء کی ہیں. تو کیا یہ میری پریکٹس ٹھیک ہے؟ اس میں ہاں، مطلب دنیا، آخرت، ایمان، اپنے بچوں اور اپنے وہ ساری دعائیں جو ہوتی ہیں نا، تسلی سے میں سلام پھیرنے سے پہلے کرتی ہوں. بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے. یہ وہ تو وقتی دعا کا ہے نا، بڑی اچھی، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ ذکر کرتے رہے، یعنی یہ ذکر تو اب آپ کا دن بھر کے لیے پھیلنا چاہیے نا. مجھے تو ہر وقت خدا کو ذکر سے میری مراد تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ خدا یاد رہے. یعنی میری مراد یہ نہیں ہوتی کہ کچھ الفاظ بولتے رہے، آپ کو ایکچولی خدا یاد آئے. وہ جس وقت ہم سفر کی دعا کریں تو ایکچولی خدا یاد آئے کہ یہ جو جس سواری پہ میں سوار ہو رہا ہوں اس وقت یہ بالکل ایسے لگتا ہے ریلائبل ہے. اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین اے منٹ اور اے سیکنڈ کہ پتہ چلے کہ بالکل ریلائبلٹی سے ان ریلائبلٹی پہ چلی گئی ہے. اس کو تھامے ہوئے تو صرف خدا تھامے ہوئے. یہ یاد آ جائے مجھے، یہ بات مجھے یاد آ جائے. فما کننا لہو مقرنین، ہم اس پر قابو پانے والے نہیں بن سکتے تھے. وی کین ناٹ کنٹرول اٹ. یہ خدا نے ہمارے کنٹرول میں دی ہوئی یہ چیز. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو میں یاد کروں. یہ جو ذکر ہے میرے نظر میں، یہ ذکر، جب ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات یاد آئیں، واقعی یاد آئیں کہ وہ ٹوٹل کنٹرول، ٹوٹل قدرت، ٹوٹل علم، ٹوٹل رحمت، ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اور یہ یاد جب آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور ان کے لیے ہم نے یہ دعاؤں کو ٹریگر بنانا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نماز کے بیچ میں قعدے میں بیٹھ کے ساری دعائیں کر لیں، آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر ساری، بہت جتنی دعائیں چاہیں آپ کر لیں. یہ سارے بڑے اچھے مواقع ہیں دعا کرنے کے، ضرور کریں. اور اس کے بعد یوں نہیں کہ اب ہم نے خدا کو یاد نہیں کرنا. یاد تو اب کانٹینیو، نماز ہے کیا؟ خدا کی یاد قائم رکھنے کی ایک ایکسرسائز. تو اب یہ یاد قائم رکھے. میں اس سے نکل گیا ہوں لیکن اس کی یاد نہیں ختم ہو رہی، یہ نہیں ختم ہوگی. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. موئی صاحب، ہمیں رافعہ کوشچن آیا ہے چیٹ میں کہ آئی کی ناٹ کانسنٹریٹ وین آئی سے مائی نماز ان عربک. دس از ناٹ دا کیس وین آئی سے اٹ ان انگلش. واٹس رانگ؟ یو نو دی عربک لینگویج؟ آپ کو عربی زبان آتی ہے؟ جی obviously عربک تو آئی ڈونٹ تھنک آتی. اگر نہیں آتی تو پھر دیٹ از واٹ از رانگ. That is exactly what is wrong then, because you see, those are words that you have memorized and then you utter, and these are your prayers. تو ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ کو اور جو قرآن مجید کی آپ نے صورتیں ہیں آخری سپارے سے
الٹا یاد کرنا شروع کر دیں اگر تو آسان ہو جائے گا. اس کو کوشش کریں جتنا زندگی میں مہلت ملتی ہے یاد کرتے رہیں اس کو ان لمیٹیڈ ایک بنا لیں ٹارگیٹ کہ میں نے کسی ایک سورہ کے اوپر فوکس کر کے اس کو یاد کرتے رہنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کے اوپر بھی توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو عربک کی سینس بھی تھوڑی بہت ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی، خاص طور پہ ان صورتوں کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد جو باقی اذکار ہیں، جس طرح میں نے ان پچھلے سیشنز میں ذکر بھی کیا کہ وہ جو ہیں جو اونچے پڑے جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ہے، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں یہ چند چیزیں جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ ہو گئی، ایک سورہ ہو گئی. اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھیں آپ اپنی لینگویج میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، جس طرح بھی پڑھنا چاہیں. if you can't focus on something that you don't understand, so try to focus on your actions then. تھی نماز میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز صرف الفاظ نہیں ہے، نماز صرف دعا نہیں ہے، نماز میری عبادت کا ایک مظہر بھی ہے. یعنی میری، جس کو آپ کہتے ہیں نا فار لیک آف اے بیٹر ورڈ، پوجا کا بھی ایک مظہر ہے، پوجا کی بھی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو یہ جو پوجا کی ایکسرسائز ہے اس میں ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو یہ امیجنیشن کہ میں خدا کے سامنے ہوں، یہ امیجنیشن میں اس کا بندہ ہوں، یہ امیجنیشن کہ وہ میری زندگی پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، یہ میرے ذہن میں چلے. میں جھکا ہوں تو یہ میں خدا کے آگے جھکا ہوں، اس میں میں نے ایک سکون کا ایلیمنٹ اختیار کرنا ہے. آئی ول ناٹ ہری اٹ اپ، آئی ول ناٹ رش اینی تھنگ. میں جھک کر، تو اس سے بہتر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھنے کے بعد اس کے آگے جھک گیا ہوں اور میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ پروردگار تو نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. میں اس کے بعد اگر ابھی مجھے نہیں آتا تو میں اس کے بعد نماز سے نکل کے اس کو پڑھ بھی لوں گا کہ کیا میں نے پڑھا ہے، جسٹ ٹو بی کلیئر کہ میں نے کیا پڑھا. اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، آپ اپنی لینگویج میں کرنا چاہیں اپنی لینگویج میں کریں. ٹھیک ہے، ان ساری جو حرکات ہیں، نماز کی حرکات جو ایکشنز ہیں، ان کو ایکچولی یہ یاد کر کے کریں کہ یہ میری اس وقت زندگی میں اس وقت اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں. اینڈ یہ جو جھکنا ہے میرا، یہ جو سجدہ کرنا ہے میرا، یہ میری زندگی کے ٹوٹل کارنرز، 4 کارنرز کو پھیلا دے گا، یعنی اس پورے پہ پھیل جائے. یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے، میرے کمپیٹیٹر کے ساتھ وہ جیت گیا ہے، وہ میرے سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ میری انا مجروح ہو رہی ہے، میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے یہ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہے. یہ زندگی بیسیکلی اٹ از مائی انٹریکشن وتھ گاڈ اینڈ آئی ہیو ٹو سبمٹ. مجھے جھکنا ہے اس کے آگے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے. یہ مجھے تربیت ملنے لگ پڑے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جو عربی زبان میں پڑھنے والی نیسسری چیزیں ہیں جو مینڈیٹری ہیں کہ عربک میں پڑھی جائیں، وہ تھوڑی سی مجھے یاد ہو جائیں، باقی اپنی لینگویج میں پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے تو پھر اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے، ضرور کریں. آمنا پر میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ دونوں نے بڑا یونیک کلر پہنا ہوا ہے اور میچنگ کو یہ پرپسلی کی ہوئی ہے آپ نے، کہ یہ اتفاق ہے. ٹیل یہ بہت نہیں، یونیک کلر ہے، یوزلی نظر نہیں یہ آتا، اور اصل میں دونوں نے وائٹ اینڈ ٹیل پہنا ہوا ویری انٹرسٹنگ. اچھا، مجھے اصل میں علی کی پکچر میرے پاس بہت چھوٹی آتی ہے تو مجھے، ہے. نو ایگزیکٹلی دا سیم کلر، ویری ویری سرپرائزنگ. انٹرسٹنگ. یہ دلوں کا میل ہے جی اصل میں. وہی میں گریٹ حیران ہوں مائنڈس کہ تھنک لائک. کیونکہ یہ کامنلی یہ اویلیبل نہیں ہوتا کلر، مطلب یہ ون آف دی یونیک کلرز میں سے ہے. تو مجھے اپنی تھوڑی سی وہ شیئر کرنی تھی آبزرویشن اور اباؤٹ دیٹ تھنگ جو ابھی بھائی نے کہا تھا اباؤٹ کمپیشن. تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ہم ایک ملٹی کلچر انوائرمنٹ میں بھی رہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا انکنڈیشنل لو، تو ہمارا اکثر دھیان چلا جاتا ہے لو ایک بہت گرینڈ ایموشن اس کی طرف سے، جبکہ میرے نزدیک کمپیشن از لائک وشنگ ویل فار ادر پیپل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ جو سب محبت ابل ابل کے آپ نے دکھانی ہے، وہ نہیں ہے. جسٹ بی وش دم ویل. اور جیسے ہیٹریڈ یا ریسزم وغیرہ لرن کیا جاتا ہے، کمپیشن از آلسو لرنڈ بہیویئر. اور رائٹ. میرے خیال میں جسٹ لائک ایک وہ مسل ہے جو کہ ریپیٹیشن سے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن اٹھیں گے اور
ह्यूमैनिटी के लिए आपके अंदर बहुत मोहब्बत जागी होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस। अब बिल्कुल मेरा चूँकि प्रोफ़ेशन में आई हैव टू टीच एडल्ट्स, तो उसमें एक ये नज़र आता है कि व्हेन यू अप्रोच देम विद नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट देम, और एक आप जिसको कहते हैं ना अपना वो ड्रॉप करके जो एक अपना सेंस ऑफ है एक्सक्लूसिविटी और एक अदरनेस से सेपरेट होके उनको अप्रोच करते हैं, तो दे ओपन अप रियली वेल। ट्रू अभी मैंने ये भी देखा है कि जब स्पेशली जब वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की कमी होती है, तो आपके गार्ड भी ड्रॉप हो जाते हैं, आप उतने रेसिस्ट भी नहीं रहते, और आपका जो एक एसेंस है ह्यूमन, वो सामने आता है। तो हम जब ये थोड़ा-सा सेपरेट करना सीख लें ना ह्यूमन एसेंस फ्रॉम एक्शन, तो कंपैशन ज़्यादा जल्दी आता है। और राइट राइट यूजुअली हम मुझे लगता है कि हम अपने मुल्कों से एक हेट्रेड सीख के आते हैं, क्योंकि हमारे पास टर्मिनोलॉजी है हर एक के लिए। मतलब हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए भी इंतहाई डिमीनिंग वर्ड्स हैं। ब्लैक पॉपुलेशन के लिए भी बहुत डिमीनिंग वर्ड्स हैं। इवन कहते सब इस तरह है कि जैसे तो क्या हो गया, मतलब हम तो वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन वो नुएंसेस हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनके अंदर कितना हेट्रेड छुपा होता है, कितना रेसिज्म छुपा होता है। तो मुझे ये है कि कंपैशन डेवलप करने का एक बेस्ट यही तरीका है कि एक नेचुरल क्यूरियोसिटी से उनको अप्रोच किया जाए। दूसरा, उनके लिटरेचर, उनके आर्ट, उनकी जो है पॉलिटिक्स वगैरह या इन इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट लिया जाए। हम थोड़ा ज़्यादा अपने ही चीज़ों पे फ़ोकस रखते हैं, तो वी डोंट गेट टू नो अबाउट अदर पीपल। तो जितना हम उनके बारे में जानना शुरू करेंगे, उतना जो है हम उनके लिए कंपैशन भी डेवलप करेंगे। सो ट्रू जी सो ट्रू बार बार रुक के ये भी पूछें जी एक चीज़ मैं इसी हवाले से इसमें एक एडिशन करूँगा कि अपने आप को बार बार रुक के जब भी कभी दिल में किसी के बारे में थोड़ी सी दूरी का अवे फीलिंग डेवलप हो तो जस्ट आस्क योर सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इफ़ आई वाज बॉर्न समवेयर एल्स देन आई एक्चुअली वाज। अगर मैं इसके घर में पैदा होता तो क्या मैं क्या कर रहा होता। दूसरों के एक्शंस के ऊपर जिस वक्त मैं जैसे ही जजमेंटल हो जाऊं, चाहे मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे डिमीनिंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, और देखिए कितनी अजीब बात है ये कि हम ये सब कुछ करते हैं और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर क्या क्या फरमाया था। यानी और उसको बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं कि देखिए ये है हमारे पैगंबर की। हम क्या हैं? यानी वो जो हाली ने लिखा था ना कि, और जो इकबाल ने लिखा था जवाब शिकवा में, कभी उसको पढ़ के देखिए। इंसान, मेरे ख़्याल में ये दो चीज़ें जो हैं, एक हाली की जो मुसद्दस है और एक ये जवाब शिकवा, ये हमें बार बार पढ़नी चाहिए कि ये क्या है, हम क्या लोग हैं। यानी हम कहते तो हैं कि हम अपने पैगंबर के मानने वाले हैं जिसने ये कहा था कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरब को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हमारी फजीलत सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है, और तकवा जो है वो खुदा ने जज करना है, तुमने नहीं जज करना। यानी ये जो एस्पेक्ट्स हैं सारे, इनको हम कहते तो हैं कि ये हमारे पैगंबर की तालीमात हैं, लेकिन अपने अमल पर कभी गौर करके देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम। यानी व्हेन वी यूज़ डिमीनिंग वर्ड्स फॉर अदर्स, तो किधर जा रहा है ये मामला। आप तो जानते हैं कि आपके पैगंबर ने क्या कहा था। क्या ख्याल है आपका, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा? इज़ इट समथिंग कि हल्ला गुला हंसी मजाक में मैंने कर दिया, और अब आपके ख्याल में अल्लाह के फरिश्ते भी इसको ये नोट कर लेंगे इसने हंसी मजाक में किया था, इसलिए डोंट डोंट बॉदर विद दिस। एवरीथिंग इज़ बीइंग नोटेड डाउन। वील हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एवरी वर्ड्स दैट वी अटर। इस चीज़ को सामने रख कर प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को गुजारने का, अपने प्लान को, अपने दिन को गुजारने को प्लान करें, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। ये जो टाइम है, एवरी मोमेंट दैट वी आर यूटिलाइजिंग, ये जो आज 7 से 8 बजे का टाइम है जो हम गुजार रहे हैं इस जगह पे, कि मैं इसको जो मर्ज़ी कर लूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट नाउ। ये इटर्नलाइज हो चुका हुआ है, इसके बाद अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ये सोच के गुजारें, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, उसको अनडू नहीं कर सकता। आई विश आई हैड दैट कंट्रोल जी इन माई लाइफ इज़ वेल, विच आई यूज़ सो ऑफर ऑन माई कंप्यूटर कि ये इसको बंद कर दो, इसको ठीक कर दो, इसको वापस कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिए बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ वी आर लिविंग। लेट्स ट्राई टू डू दैट, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह। जी शुमाइला, आप अनम्यूट कर लीजिए।
سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جتنی آپ کی کلاسز ہیں یا دوسری ہم کلاسز لیتے ہیں، اسے میں نے یہ چیز تو لرن کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹلی سبمیشن کا ہے. لیکن سر جو میرے اندر کی جو آواز ہے نا وہ اس سے ذرا نا مختلف ہے. کہ جس طرح میرا اپنے خدا سے پیار کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو نا فلائنگ کیسز بھی کرتی ہوں. میں اس طرح آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو اللہ بھی کہتی ہوں. اور پھر جب میں نے ان کلاسز کے بعد یہ چیز سیکھی کہ نہیں ہمارا رشتہ کچھ اور ہے، تو میں نے سر یہ چیز لرن تو کر لی. لیکن مجھے سر یہ بڑی امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کرے تو میں جنت میں جاؤں تو میں نے یہ والا رویہ نہیں اپنانا. تو کیا اور لیکن سر پھر مجھے ایک اور دوسری کلاس سے پتہ چلا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ والا رویہ اور سٹرونگ ہو جائے گا. ہم اور مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا آپ سبمٹ کر دیں گے. تو سر یہ چیز نہیں، میں سمجھے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے یہ والا رویہ نہیں اپنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا رویہ نہیں اپنانا؟ یہ ٹوٹلی سبمیشن کا. سر مجھے اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی سہیلی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی فرینڈ لگتا ہے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب جنت میں جاؤں تو میں مطلب یہ خالق و مخلوق والے رشتے سے نکل کے کسی دوسرے رشتے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہوں. لیکن سر وہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میری جو خواہش ہے یا جو میری یہ سوچ ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یعنی یہ جو بات ہے کہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانوں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، آپ کی زندگی میں کچھ ٹیچرز بھی رہے ہوں گے نا. یعنی آپ نے جب زندگی میں ایجوکیشن حاصل کی تو کچھ ٹیچرز تھے، ان میں سے کچھ ٹیچرز ایسے تھے کہ جن کے ساتھ آپ کا بڑا فرینڈلی بھی معاملہ ہو گیا. لیکن معاملہ اصل میں یوں ہوا کہ وہ ٹیچر فرینڈلی ہوا، ٹھیک ہے. یعنی ای واز اسٹل اے ٹیچر، اور اس کا جو مقام تھا، اس کی جو جگہ تھی، وہ ہم نے اس طرح سے ڈٹرمن کی کہ ہم ان کے ساتھ بول چال میں، مثال کے طور پر بعض ٹیچرز کے ساتھ ہم بیٹھ کے چائے شائے پی لیا کرتے، بعض کے ساتھ بڑا ڈسٹینس ہوتا تھا بیکاز آف دیئر اون پرسنالٹیز. تو یہ ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو امیجن کرتے ہیں جو اپنے ریلیشن شپس ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی ہم وی کین ناٹ، ہمارا اصل تعلق کیا ہے؟ ہمارا اصل تعلق یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی کرم نوازی ہے نا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس طرح کے اس کے جو بندے ہیں جو اس کو پسند آتے ہیں ان کو وہ دوست بنا لیتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، لیکن وہ کیسے بناتا ہے؟ وہ جو حضرت ابراہیم کی اپیٹمی ہے، جو جس چیز کی وہ اپیٹمی ہے، جس چیز کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ مثال ہے، وہ اصل میں سبمیشن ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مثال جس کی وجہ سے ابراہیم کو اس نے خلیل بنا لیا، قرآن مجید سورہ نساء میں موسٹ پرابلی یہ بات کرتا ہے نا کہ وہ اس نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. وہ جو دوست بنانے کا بھی معاملہ ہے وہ الٹیمیٹ لیول کی سبمیشن ہے جس کے بعد اس نے، یعنی سب کچھ حاضر ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی اس چیز کی پہچان، میرے دل میں اس چیز کی پہچان پیدا ہو جائے. میرے بہت سارے تعلقات ہیں، میں اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا تھا، میں اپنی والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان سب کے ساتھ میری محبت کرنے کا طریقے اور اس کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتا تھا. بالکل اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری محبت ہے وہ اصل میں اس کا ایکسپریشن ظاہر ہے کہ خدا کیسے ایکسپریس کرے گا وہ تو مجھے اس دن پتہ چلے گا کہ جس دن میں اس کے حضور پیش ہوں گا. لیکن جو میں ایکسپریس کر سکتا ہوں وہ اصل میں یہ کہ میں اپنی ٹوٹل سبمیشن کدھر سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے. سبمیشن ٹرسٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے. یعنی یہ موجود رکھی ہے اپنی زندگی میں کہ آئی کین ناٹ سبمٹ ٹو این اینٹی جس کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا. یا اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تم کو ایک جنگل میں لے کے جاؤں گا تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھ کے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. یہ اور بڑے خطرناک جنگل میں جدھر ہر قدم پر کھائیاں ہیں، جدھر دلدلیں ہیں اور جدھر ہر سب کچھ ہے، لیکن یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، یو ہیو ٹو میک می یور آئیز. یہ جو ٹرسٹ ہے آپ کا کہ جدھر مجھے کچھ نہیں دکھ رہا، مجھے میرا فیوچر کے بارے میں میرے آنکھوں پہ ایسی پٹی پڑی ہوئی ہے کہ جو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا اپنے فیوچر کو، اس پہ میں ٹوٹلی بلائنڈلی خدا کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار ہوں کہ پروردگار تو جو فیصلہ کرے گا نا بالکل ٹھیک ہوگا، اور تیرے لیے میں سب کچھ اپنا نچھاور کر دینے کو تیار ہوں. یہ جو ہے ایسپیکٹ، میں نے پچھلے دنوں یہ گزارش کی تھی کہ اس میڈیٹیشن کو ذرا زیادہ کر لیں. یعنی میڈیٹیشن کیا ہے، یہ والی جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ شاید شیئر بھی کی تھی، 1-2 ہفتے ہو گئے شاید اس کو. یعنی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں رکھیں اور یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جیسے ایز اف یو آر ٹاکنگ ٹو گاڈ اینڈ گاڈ ہیز آسکڈ یو اے کویسچن.
اور وہ سوال یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم مجھے، میں تمہیں ایک ڈیل آفر کر رہا ہوں، وہ ڈیل یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ، اپنی جان، اپنے پیاروں کی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، سب کچھ اگر تم میرے لیے اویلیبل کر دو تو میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دے دوں گا۔ اس سوال کو بہت سیریسلی میڈیٹیٹ کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں کہ کیا جواب ہوگا۔ ڈونٹ ہری اٹ اپ، ڈونٹ رش اٹ، اس کو بہت سیریسلی غور کریں، یعنی اس کے کانسیکوینسز پہ غور کریں کہ یعنی وہ اگر میرے سے مانگ لے میری صحت، میری شہرت، میرا نام، میرا کام، سب کچھ، وہ کہتا ہے کہ تم اگر میری ڈسپوزل پر دے دو مجھے تو پھر میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ ہاؤ وڈ واٹ ول بی یور آنسر؟ اف یور آنسر از یس، آئی ٹوٹلی ٹرسٹ یو، میں تیرے علم پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں، تیری رحمت پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں، تیری قدرت پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ تیرے حوالے کر دینے کو تیار ہوں، اس کے عوض تو مجھے جنت دے دینا، اور اس پر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو سکتا ہوں میں۔ یہ ہے سبمیشن۔ سبمیشن اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ ایک آندھی کے آگے یا ایک اندھے بیل کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں کہ اس سے میں لڑ نہیں سکتا، نہیں، یہ نہیں ہے سبمیشن۔ سبمیشن یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، میں اپنے یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی سبمیشن، یہ ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو اسپرٹ ہے نا حضرت ابراہیم کی، وہ اصل میں ادھر سے نہیں ہے کہ ایک آندھی ہے کہ جس کے آگے میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے کر دینا چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، سب کچھ دیا وہ اسی کا ہی ہے، وہ اگر میرے سے واپس مانگ رہا ہے تو پھر یقیناً اسی میں ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی مجھے کرنا ہے۔ سبمیشن ادھر سے شروع ہوگی، یہ محبت ہی کا اظہار ہے سبمیشن۔ یعنی ہم اپنی اپنی جو نوجوانی کی محبتیں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی سبمیشن شو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اینڈ دیٹ از ٹوٹلی بلائنڈیڈ۔ مجھے حالانکہ وہ نہ وہ علم ہے، نہ وہ قدرت ہے، نہ وہ رحمت ہے، نہ وہ کنسسٹنسی ہے، اس ذات کے ساتھ جو کنسسٹنٹلی میرے اوپر مہربان ہے، جو کنسسٹنٹلی علم رکھتی ہے، جو کبھی رحمت کے خلاف معاملہ نہیں کرے گی، اس سے میں نے سبمٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی محبت کا اظہار اس سبمیشن، اس دنیا کی اس سبمیشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت کا ظاہر کرنے کا طریقہ پھر بھی وہ رہے گا جو آپ نے ابھی بیان فرمایا، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رسپانس دے دے گا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ اس دنیا کی آزمائش میں مجھے وہ کرنا ہے جو وہ مجھ سے چاہتا ہے، اور اس لیے نہیں کرنا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرے اوپر زیادہ طاقتور ہے، وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں نے اس کو پہچانا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ ہمارا آج کا وقت بھی ختم ہو گیا موئز صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ایوری تھینک ون۔ یو جی، تھینک یو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جی پھر نماز کے بعد کے اذکار سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔